بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ موضوع گفتگو علائم ظہور امام زمان علیہ السلام اور ہماری اس گفتگو کا عنوان بھی سفیانی اور شام کے حالات ہوں گے۔ پہلے ہم کچھ گفتگو کر چکے کہ سفیانی ابو سفیان کی نسل سے ہے، معاویہ کی نسل سے ہے، یزید کی نسل سے ہے، اور یزید کے کس بیٹے کی نسل سے ہے؟ تو ایک مشہور قول ہے کہ اس کے بیٹے خالد کی نسل سے ہے۔ سفیانی کے نام سے ہی ظاہر ہے، اور ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم دو خاندانوں کا آپس میں اختلاف ہے اللہ کے بارے میں۔ ہم نے کہا کہ اللہ سچ کہتا ہے، صدق اللہ، انہوں نے کہا بل کذب اللہ، اللہ معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے۔ معاویہ نے، ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں کی۔ یاد رکھیں جتنی بھی جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار قریش کے ساتھ ہوئیں، اور حتیٰ یہودیوں نے جنگیں کی، اس میں پیش ہر سازش میں پیش ابو سفیان تھا۔ پھر مولا امیر المومنین سے جنگ کی معاویہ نے، اور معاویہ کے بیٹے یزید نے جنگ کی امام حسین سے، اور ہمارے قائم سے جنگ کرے گا ابو سفیان کی نسل کا ایک فرد۔ تو کچھ اس کا ذکر پہلے ہوا کہ نام اس کا عثمان ہوگا، اور اس کے باپ کا نام ہوگا عنبسہ، اور یخرج من واد یابس، ایک خشک وادی سے وہ نکلے گا، یعنی ایک بنجر علاقہ ہوگا۔ کون سا علاقہ ہوگا اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، ایک خشک وادی سے وہ ظاہر ہوگا۔ سرخ رنگ ہوگا، چہرے پہ آبلوں کے نشان ہوں گے، یعنی چیچک کے داغ ہوں گے یا کسی اور قسم کے داغ ہوں گے، اور آنکھیں اس کی نیلی ہوں گی۔ ماں کے بارے میں احتمال ہے کہ وہ ایک مسیحی خاندان کی ہے، اور ایک احتمال یہ ہے کہ شاید وہ اہل روم سے ہوں، یعنی یورپ سے ہوں، اور اس کے ماموں کی اسے سپورٹ ہوگی، اور اس کا تعلق بھی وہاں سے ہوگا، اور جب وہاں سے وہ آئے گا تو اس کا ظاہر ہونا بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ یورپ وغیرہ کی جانب سے آئے، یا یہ کہ یورپ وغیرہ کی جانب سے اس کو لائن دی جا رہی ہو اور اس کو گائیڈنس دی جا رہی ہو۔ اور جب وہ آئے گا تو روایت میں نقل ہوا متنصراً فی عنقہ صلیب، کہ وہ عیسائیت کے روپ میں آئے گا اور اس کے گلے میں صلیب ہوگی۔ اب ممکن ہے کہ صلیب نظر نہ آ رہی ہو، لیکن ائمہ علیہم السلام سے روایتیں نقل ہوئیں کہ اس کے گلے میں صلیب ہوگی۔ بالکل اسی طرح سے کہ جو کام آج کل یہ طالبان، القاعدہ، لشکر جھنگوی اور یہ دیگر تنظیمیں کر رہی ہیں، IS، جبہت النصر، بوکو حرام، یہ سارے کام وہ کر رہے ہیں کہ جو اسلام کے لیے خطرناک ہیں۔ اب بلا شک یہ نہ خود مسلمان ہیں اور نہ ان کو اسلام کے لیے کام کرنا ہے۔ ہاں، جب کہا جائے مسلمان نہیں ہیں، اور عام طور پہ اس وقت میڈیا میں کہا جاتا ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، تو اتنی بات یاد رکھیں کہ نام نہاد مسلمانوں نے رسول کی بیٹی پہ بھی ظلم کیا، رسول کے نواسوں کو بھی قتل کیا، رسول کی نواسیوں کو اسیر کیا، 6 مہینے کے بچے تک کو نہیں چھوڑا۔ اور آج IS اور ان ظالموں کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے، اور دنیا یہ ریئلائز کر رہی ہے کہ یہ جب اتنا ظلم کر سکتے ہیں تو جن کو یہ مانتے ہیں انہوں نے کتنا ظلم کیا ہوگا۔ اور جب ان کا ظلم دیکھتے ہیں تو اب لوگ ریئلائز کرتے ہیں کہ واقعاً کربلا میں کیا ہوا ہوگا۔ شام کی سرزمین کے بارے میں توجہ دیں، اور کچھ گفتگو ہم وہاں کے بارے میں کریں کہ شام اس وقت اہل بیت علیہم السلام کے طرفداروں میں سے ہے۔ اسد اور بشار الاسد، ان کے بارے میں توجہ رہے کہ یہ علوی ہیں۔ علویوں کو ہمارے یہاں بعض دفعہ غلطی سے اور دشمن کے پروپیگنڈے کی وجہ سے نصیری کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ وہ نصیری نہیں ہیں، اور ہماری خود بعض لوگوں سے بات ہوئی، اور ایک کتاب ہمارے پاس ہے کہ جس میں 50 سے زیادہ علماء کے سائن ہیں کہ ہم علوی ہیں، نصیری نہیں ہیں،
اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لقب ہمیں ہمارے دشمنوں نے دیا تھا گالی کے طور پہ، اس لقب اور نام کو ہمارے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی نصیری۔ وہ نصیری نہیں ہے۔ نصیری کون تھا؟ یہ معذرت، نصیر کون تھا؟ تو نصیر کے بارے میں جو اقوال ہیں، نمیر بن نصیر، محمد بن نمیر بن نصیر فہری، یہ فرد تھا امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں، اور اس نے دشمن کے کہنے پہ یہ کام کیا تھا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ پالیسی کا سلسلہ تھا کہ شیعت کو بدنام کیا جائے، امام علی نقی کو بدنام کیا جائے کہ امام علی نقی خدا ہیں اور میں ان کا رسول ہوں۔ اس نے بہت سارے نظریات غلط پھیلائے، مثال کے طور پہ بعض عیدیں عیسائیوں کے لیے، بعض ایام یہودیوں کے لیے زنا کو جائز قرار دیا، ہم جنسی کو جائز قرار دیا، اور حتیٰ محرموں کے ساتھ زنا کو جائز قرار دیا۔ بس آج جو ہمارے یہاں بعض جوہلا اپنے آپ کو نصیری کہلوانا پسند کرتے ہیں، تو یاد رکھیں نصیریت کے یہ نظریات ہیں۔ یہ تھا نمیر بن نصیر فہری۔ اس کے نام سے شیعوں کو بھی بدنام کیا گیا، اور اس کے نام سے آج بھی فتنہ کیا جا رہا ہے، اور اسی کے نام سے تہمت لگائی گئی علویوں کو۔ علوی کون لوگ ہیں؟ علوی ایک تعداد تھی ان شیعوں کی کہ جو علماء سے دور ہوئے، تدریجاً درویش ہو گئے، یا کہا جائے اردو میں کہ ملنگوں کے ساتھ ہو گئے، علماء سے دور ہو گئے۔ البتہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایوبیوں کے دور میں جب علماء کو قتل کیا گیا، ان لوگوں کو پہاڑ کی جانب بھیج دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر تم اپنے آپ کو شیعہ کہو گے تو قتل ہو جاؤ گے، اور تمہیں اگر نصیری کہا جائے تو اپنے آپ کو نصیری کہو گے تو زندہ بچو گے۔ کتابیں ان کے پاس سے ختم ہو گئیں، علماء ان کے درمیان نہیں تھے، تو تدریجاً ایک انحراف آیا، اور اب یہ پلٹ کر واپس آ رہے ہیں۔ اور اس جانب توجہ رہے کہ جو بعض غلط نظریات مشہور ہیں کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ بھی تہمت ہے، جس طرح سے کہ ہم پہ تہمتیں لگائی ہیں۔ جس طرح کہ ہم پہ تہمتیں لگاتے ہیں ہمارے بعض دیگر مذاہب اسلامی کے، ہم بچے کاٹتے ہیں اور بچوں کا قورمہ بناتے ہیں، مردے کے جسم میں نیچے سے ایک گرز یا بالفاظ دیگر ایک ڈنڈا داخل کرتے ہیں، تو یہ سارے پروپیگنڈے ہیں۔ یا یہ کہ معاذ اللہ شام غریبہ میں گناہ کیا جاتا ہے، یا یہ کہ ان کا قرآن الگ ہے، اور ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی، ایک عام تہمت ہم پہ لگائی جاتی ہے کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے، ان کے قرآن کو بکری کھا گئی، جبکہ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ سے نقل ہوئی ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ان کی وفات کے بعد ان کے کاموں میں مصروف ہو گئے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے بستر کے نیچے قرآن تھا اور بکری آ کے اسے کھا گئی، اور اسی میں آیے رجم تھی، یعنی سنگسار کی آیت، اور اسی میں وہ آیت تھی کہ جسے کہا جاتا ہے رضاء الکبیر، یعنی اگر کوئی خاتون بڑی عمر کے فرد کو بھی دودھ پلائے تو یہ نظریہ تھا سنن ماجہ میں حضرت عائشہ کا کہ اس کو اس طریقے سے محرم کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی یہ سنن ماجہ میں ہے، اور اگر اسے کوئی گوگل وغیرہ سے سرچ کرنا چاہے تو اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث دا جن۔ تو جس طرح سے کہ ہم پہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں، بالکل اسی طرح سے ایوبیوں کے دور میں اور عثمانیوں کے دور میں علویوں پہ تہمت لگائی۔ یہ علوی تھے اور ان کو نصیری کہہ کے اور کافر مشہور کر کے بالکل الگ کر دیا۔ البتہ کیونکہ ان کے درمیان علماء نہیں تھے، کتابیں نہیں تھیں، تو تدریجاً ایک انحراف بھی آ گیا۔ پھر یہ ان کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں تھی، جس جگہ یہ جمع ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے مجمع، کہ جمع ہونے کی جگہ۔ تو یہ تھا پروپیگنڈا ان کے خلاف۔ اب کیونکہ یہ شیعت کے طرفدار ہیں اور پولیٹیکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ شیعت کو سپورٹ کرتے ہیں، وہاں پر زینبیہ بنا ایک بہت بڑا حوزہ، تو یہودیوں کو اور خصوصاً آل سعود کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ شام میں ہوا۔ اب شام میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں بہت روایات ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان روایتوں کا اشارہ ان حالات کی جانب ہے، ممکن ہے ان کی جانب ہو، اور ممکن ہے کہ آنے والے زمانے میں ہو۔ شام کے بارے میں روایتوں میں نقل ہوا کہ جب شام میں اذا اختلف الرمحان، کہ جب
آپس میں اسلحوں کا اختلاف ہو. رمحان عام طور پہ کہتے ہیں اسلحے کو، طاقت کو، اور اسی طرح سے بہت ہی قدرت مند کسی اونٹ کو یا کسی اور طاقتور چیز کو. تو روایتوں میں نقل ہوا کہ جب اسلحوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوگا یہ ایک نشانی ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اس کے بعد کیا ہے؟ ثم رجفہ، اس کے بعد بربادی ہی بربادی ہے. شام میں قتل عام ہوگا، 1,00,000 سے زیادہ لوگ قتل ہو جائیں گے. اور یہ قتل ہونا جو ہے روایت میں نقل ہوا. اب ہمیں نہیں معلوم کہ اس قتل کی جانب اشارہ ہے کہ جو اس وقت جنگیں ہوئیں، یا یہ کہ کوئی اور ہوگا. روایتوں میں اشارہ ہے کہ یہ جو قتل عام ہوگا اس کے بارے میں بیان ہوا تجعلها اللہ رحمتا للمؤمنین. یہ جو قتل ہوگا اور یہ جو خون خرابہ ہوگا یہ مومنین کے لیے رحمت ہوگا. وعذابا علی الکافرین، اور کفار کے لیے عذاب ہوگا. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَانظُرُوا إِلَىٰ أَصْحَابِ بَرَازِينَ الشُّحُبِ وَرَایَاتِ الصُّفَرِ. اور جب یہ واقعہ ہو تو اس وقت تم انتظار کرنا کہ تیز سواریوں کے ساتھ لوگ داخل ہوں گے جن کے پرچم زرد ہوں گے. اب ممکن ہے یہ اشارہ ہو کہ یہ جنگ ہوئی، اور یہ یاد رکھیں کہ اس وقت اس خطے میں ان ISIS کے ذریعے سے اور جبہت النصر کے ذریعے سے اور جو کچھ شام میں ہوا اس کا انہیں بھگتنا پڑے گا. سب سے زیادہ فائدہ ہمیں ہوا کہ اس وقت فوجی اعتبار سے ہمیں طاقت ملی، نوجوان ہمارے تیار ہوئے، یا جس طرح سے ISIS نے جس طرح فتنہ کیا عراق میں اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے فتویٰ دیا اور لاکھوں کی تعداد میں جوانوں کو انہوں نے فوجی بنا دیا. یہ کام اگر ISIS حملہ نہ کرتی تو کبھی بھی نہیں ہو پاتا. تو امام فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہو تو کیا کرو؟ فانظروا الی اصحاب برازین الشحب، کہ جو تیز سواریاں ہیں ان کا انتظار کرنا، اور ان کی علامت کیا ہوگی؟ ورایات الصفر، اور ان کے پیلے پرچم ہوں گے. کہاں سے آئیں گے؟ یہ مغرب کی جانب سے آئیں گی. البتہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ ہوگا تو اس کے بعد انتظار کرنا خسفن، کہ اس کے بعد ایک قریہ ہے شام کا کہ وہ دھس جائے گا، اور اس قریے کا نام ہے ہرستہ. اور جب ایک قریہ دھس جائے، اب ہمیں توجہ دینی ہے، آیا شام میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ گاؤں دھس جائے یا زمین پھٹ جائے؟ اب اگر دھستا ہے اور زمین پھٹتی ہے تو پھر ہمیں انتظار کرنا ہوگا کس کا؟ کہ سفیانی ظاہر ہوگا. لیکن ہمیں تطبیق کی اجازت نہیں ہے. اب کچھ روایتیں مختلف موضوعات پہ سفیانی کے بارے میں اور شام کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. جیسے کہ پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ سابقہ نشست میں بھی ہم نے سفیانی کو ڈسکس کیا، اور اس نشست میں بھی سفیانی کو بھی، اور ساتھ میں شام کے حالات کو ڈسکس کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد عراق کے حالات کو ڈسکس کریں گے. ایک روایت جناب جابر بن یزید جعفی نے نقل فرمائی امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ تخصف قریۃ من قراء الشام تسمى جابیہ، کہ جابیہ کے نام کا قریہ جو ہے وہ زمین میں دھس جائے گا. اور یہ قریہ ہوگا کہاں پر؟ کہ جس طرح سے کہ ہم نے خود تحقیق کی اور کوشش کی کہ اس قریے کو ڈھونڈیں، تو یہ جولان کے پاس ایک قریہ ہے، کہ جو پورا جولان کا سلسلہ ہے اس کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہوگا جو زمین میں دھس جائے گا. اسی طرح سے جو دمشق کے ارد گرد دیوار ہے وہ ٹوٹے گی، یعنی جو وہاں پر امن و امان ختم ہوگا، یہ خود ایک علامت ہوگی. اور مسجد دمشق کے سیدھے ہاتھ والی دیوار جو ہے اور جو حصہ ہے وہ خراب ہو جائے گا. اور اسی دوران ترکوں میں اور روم میں جنگیں ہو جائیں گی. روایتوں میں ترکوں سے کیا مراد ہے؟ تو ترکوں سے بظاہر لگتا ہے مراد آج کا ترکی ہے،
اور رشیا کے لیے جو عام طور پر لفظ استعمال ہوا ہے، جو بظاہر محسوس ہوتا ہے، وہ ہے آذربائیجان۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آذربائیجان جو اس وقت آذربائیجان ہے روایتوں میں وہ مراد ہو، جیسے کہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آذربائیجان ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہ توجہ رہے کہ دنیا میں عنقریب جو چینجز آئیں گے ان میں سے ایک چینج آئے گا آذربائیجان میں، اور آذربائیجان دنیا کے ان ممالک میں سے ہے کہ جہاں پر سب سے بڑی پرسنٹیج ہے اس وقت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی، البتہ کہا جا سکتا ہے ایران کے بعد۔ اسی طرح سے روم والے کہ جسے عام طور پر روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ روم رملہ میں ہوں گے، تو روم والے اور روم سے مراد ہے، اب یہ روم پہ ڈسکشن کیا جاتا ہے کہ روم سے مراد کون سا روم ہے، تو یہاں پر ڈسکشن یہ ہے ایک روم تو سابقہ وہ تھا کہ جس کا دارالسلطنت اٹلی تھا، بعد میں ایک اور روم وجود میں آیا کہ جو بیزنٹائن امپائر کا تھا۔ اس وقت انہی کی نسلیں اور انہی کے نظریات اور وہی افراد ہیں اس وقت یورپ اور امریکہ میں۔ تو روایتوں میں نقل ہوا کہ روم والے رملہ میں ہوں گے۔ ہمارے یہاں بڑے آرام سے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، خصوصاً بعض نوجوان کہ جو نہیں جانتے کہ جی رام اللہ مراد ہے رملہ، تو یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ رام اللہ الگ ہے، روم الگ ہے۔ رام اللہ اس وقت فلسطین میں ہے کہ جو اس وقت ان کے پاس علاقہ ہے، اور رملہ اس وقت اس علاقے میں ہے کہ جو اس وقت اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، اور دونوں کے درمیان تقریباً 46 سے لے کر تقریباً 42 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، بس رملہ الگ ہے اور رام اللہ الگ ہے۔ تو اب اگر کہیں دیکھا جائے کہ بڑی تعداد میں فوجیں رملہ میں آ گئی ہیں تو وہ ایک علامت ہوگی، لیکن تطبیق کی اجازت ہمیں بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے رملہ ایک شارجہ کے گاؤں کا بھی نام ہے، لیکن اگر روایات کو دیکھا جائے تو شارجہ کے گاؤں کا تذکرہ نہیں سمجھ میں آتا۔ روم رملہ میں ہوگا سے مراد زیادہ قرینہ یہی ہے کہ اسرائیل کے شہر کہ جس کا نام ہے رملہ، کیونکہ ایک اور روایت غیبت توسی میں نقل ہوئی کہ فلسطین میں روم والے آ جائیں گے۔ اب جب کہا جائے گا فلسطین میں آ جائیں گے تو ممکن ہے کہیں کہ یہ تو فلسطین میں تو رام اللہ ہے، تو جب سابقہ دور میں فلسطین کہا جاتا تھا تو فلسطین سے مراد یہ پورا علاقہ تھا کہ جس میں سے کچھ علاقے کو اسرائیل نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، لیکن در حقیقت یہ سب فلسطین ہی ہے۔ اور ترک جزیرے میں آ جائیں گے۔ جزیرے سے کیا مراد ہے؟ تو اس بارے میں اگر اس وقت میپ ہمارے پاس ہوتا تو ہم آپ کو دکھاتے کہ اگر آپ سرچ کریں دریائے خابون اور دریائے فرات، دریائے خابون اور دریائے فرات کے درمیان ایک ٹرائنگل سا بنتا ہے جزیرہ، اور وہاں پر اس جزیرے کو کہا جاتا ہے جزیرہ ربع۔ اس حصے کو کہ جو دو دریاؤں کے بیچ میں آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جزیرہ، اور بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس وقت سفیانی سے مقابلہ ہو رہا ہوگا اہل بیت کے چاہنے والوں کا، اور آج بھی یہ منظر نظر آتا ہے کہ IS کو یعنی ان سفیانی نظریات کے افراد کا جو سب سے بڑا سپورٹر ہے وہ ترکی ہے، تو ممکن ہے مراد یہ ہو کہ اس وقت بھی ترکی ان کو سپورٹ کرے گا اور ان کی حمایت کے لیے آ جائے گا اتر کے کہاں پر، یا یہ کہ شام میں اختلاف کے لیے، یا یہ کہ عراق میں فتنہ بازی کے لیے وہ ان دو دریاؤں کے بیچ میں آ جائے گا۔ اب اگر آپ گوگل میں جا کے اس کو سرچ کریں، اگر نقشہ ہوتا تو ہم اسے اچھی طریقے سے آپ کو اور سمجھا دیتے۔ البتہ ہمارے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو تو اس کو ہم چاہتے ہیں کہ بہت منظم طریقے سے دوبارہ کریں کہ ایک ڈاکومنٹری کی صورت میں نقشوں کے ساتھ، گو کہ اس میں ہم نے بہت کام کیا، لیکن اس وقت کیونکہ ہمیں 20-20 منٹ کے پروگرام بنانے اور جلدی بھی ہے کہ ان کو کمپلیٹ کر دیں، تو بہت سارے موضوعات کو ہم ڈسکس نہیں کر پا رہے اور نہ ہی نقشوں کا سہارا لے پا رہے ہیں اور نہ ہی ان علاقوں کو کھل کے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ بس اتنا آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ گوگل میں جا کے آپ دریائے خابون کو دیکھیں اور فرات کو دیکھیں، تو جہاں پر آ کے یہ ملتے ہیں دونوں تو وہاں پر ایک ٹرائنگل بنتا ہے، اسے کہا جاتا ہے جزیرہ، اور قوی احتمال یہ ہے کہ ترک وہاں پر اپنی فوج لے کے داخل ہو جائیں گے۔ اور شام میں اس وقت اختلاف ہوگا 3 پرچموں کا، ایک پرچم ہوگا اصحب کا، اور ایک پرچم ہوگا ابقا کا، اور ایک پرچم ہوگا سفیانی کا۔ اب اصحب کون ہے؟
تو اصحب کے بارے میں روایتوں میں نقل ہوا کہ سرخ سفید رنگت والا یا لمبا آدمی، اور بعض جگہ بیان ہوا جس کی آنکھیں شیر کی طرح ہوں، تو اس سے کنایہ لیا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس سے مراد اسد یا اسد فیملی ہو۔ ابقا کون ہے؟ تو ابقا کالا اور سفید۔ اب یہاں پر مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے کہ یا تو جس کے جسم پر دھبے ہیں، یا یہ کہ کوئی خاص علامت ہے، کالا اور سفید کا کوئی کمبینیشن ہے۔ سفیانی کون ہے؟ تو سفیانی واضح ہے۔ تو ان تین فوجوں کا ٹکراؤ ہوگا۔ تو یہ کون سی تین فوجیں ہوں گی اور یہ کب ہوں گی؟ ان میں سے کسی کو تطبیق کی جائے، ان میں سے کسی کو بشار الاسد کہا جائے، تو یہ کام قطعاً مناسب نہیں ہے۔ تو سفیانی ابقا کو قتل کرے گا اور اس کے بعد اصحب کو قتل کرے گا، پھر اس کے بعد یہ عراق کا رخ کرے گا۔ جب یہ عراق کا رخ کرے گا تو وہاں پر ایک جنگ ہوگی راستے میں قرقیسیہ کے مقام پر، اور قرقیسیہ کے مقام پر جو جنگ ہوگی، اس جنگ کے بارے میں احتمال ہے کہ یہ وہی جنگ ہے کہ جس کا بائبل میں ذکر ہے، آرمیگڈون کی جنگ۔ اس کو عام طور پہ ہمارے روایتوں میں کہا جاتا ہے قرقیسیہ کی جنگ۔ اس میں بڑی تعداد میں افراد مارے جائیں گے، لیکن یہ سب کے سب منحرف ہوں گے، یا کفار ہوں گے یا دشمنان اہل بیت۔ اس جنگ میں ہمارا نقصان نہیں ہوگا، یہ پورا نقصان ہوگا دشمنان اہل بیت کا۔ اس کے بعد یہ کوفہ جائے گا، اور کوفہ جانے کے بعد قتل عام کرے گا، اور جو کچھ ہم پہلے بھی بیان کر چکے۔ اسی دوران پھر آسمان سے ندا آئے گی، اور آسمان سے ندا کو کہا جاتا ہے صیحہ آسمانی۔ یہ ندا کب ظاہر ہوگی؟ تو روایتوں میں ذکر ہوا کہ یہ ندا ہوگی ماہ رمضان میں شاید، اور اسی ندا کے بارے میں روایتوں میں نقل ہو ماہ رجب میں، معذرت، العام الذی فیہا صیحہ قبلہ آیۃ فی الرجب۔ معذرت، جس سال صیحہ آسمانی ہوگی اس سال رجب میں ایک نشانی ظاہر ہوگی، اس میں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ وَصَیحہ فی شہر رمضان، اور یہ جو ندا آسمان سے آئے گی یہ رمضان کے مہینے میں آئے گی، اور جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ ایک علامت ہے کہ آسمان میں ہاتھ ظاہر ہوگا، اور اس کو بھی حتمی کہا جاتا ہے کہ روایت میں ذکر ہے وجہ تطلع فی السماء، معذرت کف تطلع فی السماء۔ اور گوگل میں اگر آپ جا کے سرچ کریں تو 2009 میں ناسا والوں نے ایک فوٹو لی ہے، لیکن اس کے بارے میں ڈسکشن کیا جا سکتا ہے کہ جس کو ناسا والے ہینڈ آف گاڈ کا جن کو نام دیا ہے، اور ایک ہاتھ نظر آیا ہے آسمان میں، آیا روایت میں یہی مراد ہے؟ تو یہ بعید ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ 2009 میں نظر آئی ہے، اور آسمان پہ جب ہاتھ نظر آئے گا تو یہ ظہور سے بالکل کچھ دن پہلے ہوگا۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ نظر آیا ہے آسمان پہ 2009 میں، جو ناسا والوں نے جس کی فوٹو لی ہے، وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے لی ہے، اور عام انسان اس کو نہیں دیکھ سکے، لیکن بظاہر اس روایت سے محسوس ہوتا ہے کہ آسمان پہ جو ہاتھ نظر آئے گا ظہور سے پہلے، اس ہاتھ کو دنیا کی بڑی تعداد عام طریقے سے دیکھ سکے گی، اور در حقیقت وہ انسانوں کے لیے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے تنبیہ ہوگی۔ اسی طرح سے ایک آگ ظاہر ہوگی، اذا رأیتم نارا من المشرق، اور یہ آگ کیسے ہوگی؟ تو اس کا رنگ بیان ہوا کہ یہ زرد اور سرخ ہوگا، اور یہ 3 دن تک یہ آگ بھڑکے گی۔ تو یہ چند علامتیں تھیں کہ جن کا تعلق تھا سفیانی سے اور شام سے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے موضوعات ہیں کہ جن کو اس نشست میں ہم ڈسکس نہیں کر سکتے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی